السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین و ناظرین، آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ ویسٹ بنگال مرشید آباد کے اندر ایک مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے بابری مسجد کے نام پر، جس کے کرتا دھرتا ہمایوں کبیر ہیں، اور وہاں کے لوگوں نے بڑھ چڑھ کر اس مسجد کو بنانے میں اپنا رول ادا کیا ہے۔ لیکن اس مسجد کو کچھ لوگ خالص مسجد مان رہے ہیں، اور کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ نہیں، یہ مسجد ایسی ہے جس کو مسجد کہنا بھی درست نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سے پولیٹیکل لوگ اپنا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہیں، اور کچھ لوگ تو یہاں تک کہہ رہے ہیں کہ اس مسجد نے پھر سے مسجد ضرار کی یاد دہرا دی ہے۔ آج ہم اسی مسجد ضرار کا تذکرہ کریں گے، جس کے بارے میں قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی اور بتا دیا کہ یہ مسجد ضرار مسلمانوں کے نفع کے لیے نہیں، بلکہ مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کے لیے بنائی گئی ہے۔ قرآن کریم کی ایک آیت ہے وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ۔ اس کا ترجمہ ہے کہ کچھ منافق وہ ہیں جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے اور کفر کے سبب اور مسلمانوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے اور اس شخص کے انتظار کے لیے مسجد بنائی جو پہلے سے اللہ اور اس کے رسول کا مخالف ہے۔ اس کا شان نزول بھی ذرا سمجھ لیجئے کہ کس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ دراصل والذین اتخذوا مسجدا، جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی ہے، جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ آپ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے گئے تو راستے میں مدینہ پہنچنے سے پہلے ایک مسجد بنائی، مسجد قباء۔ دوسری مسجد مسجد نبوی بنی جب مدینہ کے اندر تشریف لے گئے۔ اس بیچ میں قباء اور مدینہ کے بیچ میں ایک فاصلہ تھا، تو منافقین میں سے ایک شخص تھا، بلکہ شام کا ایک شخص تھا، ابو عامر راہب۔ یہ اس وقت تک اپنے آپ کو بڑا عالم مانتا تھا۔ اس نے مدینہ کے منافقین کے ساتھ مل جل کر کے یہ کہا کہ آپ لوگ جو وہاں طاقت میں ہیں وہ لوگ ایک مسجد بنائیں، ہم وہاں پر آنا چاہتے ہیں۔ اس عامر راہب کے کہنے کے اوپر یہ مسجد بنائی گئی، اور اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو منافقین نے دعوت دی کہ آپ آئیے اور 2 رکعت نماز اس مسجد میں ادا کر کے مسجد کی شروعات کر کے اس کا اعلان کر دیجئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو 2 رکعت نماز ادا کرنے کے لیے کہا گیا، اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ تبوک کی سفر کے لیے جا رہے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر اللہ نے چاہا تو غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد اس مسجد میں 2 رکعت نماز ادا کر کے اس کی شروعات کر دیں گے۔ جب غزوہ تبوک سے واپس آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور مدینہ کے قریب پہنچ گئے تو پھر منافقین کی طرف سے اصرار ہوا کہ آپ ہماری مسجد تشریف لے چلیں اور وہاں جا کر کے اس مسجد کی شروعات کریں۔ تو اسی دوران یہ آیت نازل ہوئی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا واضح طور پر کہ یہ جو مسجد ہے، یہ مسجد دین کی غرض سے نہیں بنائی گئی ہے، دین پھیلانے کے لیے نہیں بنائی گئی ہے، بلکہ اس ایجنڈے کے بیس پر بنائی گئی ہے کہ یہ لوگ آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، آپ کے دین کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں، اور آپ کے صحابہ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں۔ اسی وجہ سے یہ مسجد بنائی گئی ہے۔ اسی کے بارے میں ہے کہ جنہوں نے نقصان پہنچانے کے لیے مسجد بنائی، یہ آیت منافقین کی ایک جماعت کے بارے میں نازل ہوئی، جنہوں نے مسجد قباء کو نقصان پہنچانے اور اس کی جماعت میں تفریق ڈالنے کے لیے اس کے قریب ایک مسجد بنائی تھی۔ اور منافقین نے ایک بہت بڑی بات یہ بھی کہی تھی کہ کچھ ضعیف لوگ ہیں جو نہ تو مسجد قباء میں جا سکتے ہیں نہ مسجد نبوی میں جا سکتے ہیں، اس لیے وہ ضعیف لوگوں کے لیے یہ مسجد بنائی گئی ہے تاکہ وہ لوگ اپنے قریب میں اس مسجد میں نماز ادا کریں۔ جب یہ آیت نازل ہوئی اور منافقین کا ایجنڈا بالکل واضح ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دو۔ بالآخر اس مسجد کو آگ لگا کر جلا دیا گیا۔ اس کے بارے میں یہاں پر کچھ چیزیں لکھی ہوئی ہیں کہ اس سے معلوم ہوا کہ مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا جا سکتا ہے۔ سنیے، مسجد کے نام پر بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچایا
جا سکتا ہے۔ آج ہم اس مسجد کو مسجد زرار تو نہیں کہہ رہے ہیں، اس کا فیصلہ آپ کریں گے، کیونکہ ہم کسی کی نیت کے اوپر شک نہیں کر رہے ہیں، لیکن جس طرح سے اس بابری مسجد کو لے کر کے سیاست ہو رہی ہے اور مسلمانوں کے ووٹ بینک کو اکٹھا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، یہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ مسلمانوں کو ایک طرح سے نقصان پہنچانے کی ایک سازش ہے۔